السلام علیکم سامعین، 29 شعبان المعظم ہے، 2 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے، یا کل کیا ہوگا، یا کیا ہونا چاہیے، کتنی سیٹیں چاہیے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا اور ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ اس پوری خبر کو دیکھیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی سرکار کو اب فی الحال 3.5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہندوستان کی سرکار 5 سال چلنی چاہیے، ایسے وہاں بھی سرکار 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ 3.5 سال کے بعد وہاں ممبران پارلیمنٹ میں ناراضگی بڑھی ہے اور اپوزیشن خلاف ہو گئی ہے۔ جو اکثریت عمران خان کے پاس حکومت بنانے کے وقت تھی، آج وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اکثریت کے لیے 172 ایم پیوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 172 ایم پی فی الحال عمران خان کے پارلیمنٹ نہ ہو کر اپوزیشن یعنی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو وغیرہ کے پارلیمنٹ چلے گئے ہیں۔ یہی وہ خطرے گھنٹی ہے جس وجہ سے عمران خان کی کرسی کا جانا لگ بھگ طے مانا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیا ہوگا۔ کل یعنی 24 گھنٹے کے بعد ضابطے کے مطابق وہاں تحریک عدم اعتماد یعنی اوشواس پرستاؤ پر بحث ہوگی۔ اس بحث میں 172 ممبران پارلیمنٹ جس کے پارلیمنٹ چلے جائیں گے وہ جیت جائے گا، جس پہ کم رہ جائیں گے وہ ہار جائے گا۔ اس میں فوج کا کیا کردار ہے؟ فوج کا کردار یہ رہا ہے کہ فوج فی الحال نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اندر خان اگر ہے بھی تو اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ وہاں امریکہ کا بھی ہوتا ہے کہ امریکی مداخلت کس حد تک ہے۔ جیسے کہ 2 دن پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ امریکہ سے کوئی لیٹر آیا ہے جو میرے ہٹانے کے لیے ہے، گرچہ بعد میں انہوں نے وہ الفاظ واپس لے لیے تھے، لیکن بہرحال امریکہ کا بھی کہیں نہ کہیں دخل ہے اس میں۔ پھر اہم بات یہ کہ اپوزیشن ایسا کیوں چاہ رہی ہے، ان کی سرکار گرانا کیوں چاہتی ہے۔ اپوزیشن کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، بلاول بھٹو کا، دوسرے لوگ کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں معیشت ڈگمگا گئی ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، سب کچھ درم برہم ہو گیا ہے، اس لیے عمران خان کا ہٹانا ضروری ہے اور عمران خان اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ معاملہ کیوں ایسا ہوا، کہاں سے بات بگڑی ہے، کیا وہ نقطہ ہے؟ دراصل 24 ممبران پارلیمنٹ ایسے ہیں جو عمران خان کی پارٹی سے بغاوت کر گئی ہیں۔ ان 24 پر دار و مدار تھے، بغاوت کر گئی ہیں، یہ اپوزیشن کے خیمے میں جا کر مل گئے باضابطہ طور پر، اور اب کل بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان ہار جائیں گے۔ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ 2 دن پہلے عمران خان کے سامنے فوج نے استعفیٰ یا تحریک کا سامنا کرنے کا وکلپ متبادل رکھا تھا، تو عمران خان نے تحریک کا سامنا کرنا قبول کر لیا اور استعفیٰ نہیں دیا۔ ادھر عمران خان نے قوم کے نام 24 گھنٹے پہلے خطاب کیا ہے اور اس میں بار بار اللہ رسول کا نام لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سیاستداں پاکستان جیسے ملک میں جب اپنا بچاؤ کرتے ہیں تو مذہب کی آڑ لیا کرتے ہیں، جب اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر یہ مذہب کو بھول جایا کرتے ہیں۔ تو امریکہ و پاکستان کی سیاست میں جہاں امریکہ کا دخل ہے، فوج کا دخل ہے، ایک بڑا معاملہ سپریم کورٹ کا ہے۔ عمران خان کی پارٹی سپریم کورٹ گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کی پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، ساتھ دینے سے بہت صاف انکار کر دیا ہے اور کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا۔ کل ملا کر حالات ایسے ہیں جو عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں۔ 3.5 سال کی سرکار عمران خان کی 24 گھنٹے بعد گرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ چناؤ ہوں گے یا کوئی اپوزیشن والوں میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے گا۔ کچھ قانون پاکستان کے ایسے ہیں کہ فی الحال عمران خان چاہتے ہوئے بھی دوبارہ چناؤ پارلیمنٹ بھنگ کر کے، تحلیل کر کے چناؤ کی اپیل آہوان نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ ایسی اپیل نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ اپوزیشن پر رہ جائے گا کہ وہ 1.5 سال پہلے چناؤ چاہتے ہیں یا 1.5 سال پہلے وہ حکمرانی کی، اقتدار کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ اب تک کا خلاصہ ہے۔ اس معاملے میں کوئی بات رہ گئی ہو، ادھوری رہ گئی ہو، کوئی بات کسی کو دریافت کرنی ہو تو برائے مہربانی وہ ہمیں کمیٹی میں پوچھ سکتا ہے۔